پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک ایسی مبارک اور بابرکت صورت کا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو کرنے سے آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ غربت سے پریشان ہیں، تنگ دستی سے پریشان ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، دکان میں بے برکتی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، آپ کماتے بہت زیادہ ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، آپ کے کاروبار میں اس قدر بے برکتی ہے، تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات قرآن مقدس کی اس مبارک اور بابرکت صورت کا ایک مرتبہ وظیفہ کریں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وظیفے کا چمتکار دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی زندگی کی ہر پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جائے گی۔ جی ہاں دوستو، یہ اتنا زیادہ مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے، جو بھی ہمارا بھائی یا بہن اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، ان کے کاروبار سے اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے تنگ دستی کو ختم کر دے گا، غربت کو ختم کر دے گا، بے برکتی کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، پہلے کاروبار بہت زیادہ اچھا چلتا تھا لیکن ایک اچانک ایسا ہوا کہ کاروبار میں بے برکتی شروع ہو گئی، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، گھر میں تنگ دستی شروع ہو گئی، گھر میں لوگ بیمار رہنا شروع ہو گئے ہیں، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، بچے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے، کام ملنا بند ہو گیا ہے، بے روزگاری گھر میں آ گئی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات قرآن مقدس کی اس مبارک اور بابرکت صورت کا وظیفہ کر لیں، اس وظیفے کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ قرآن مقدس کی ایک بابرکت صورت کا وظیفہ ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو کریں گے، اس کے بعد میں اللہ رب العزت آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کو، مصیبت کو، تکلیف کو دور کر دے گا۔ آپ حضرات اس وظیفے کے فائدے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کیونکہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن نے اب تک اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، ان کی زندگی بدل گئی ہے، آج وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، آپ یہ وظیفہ جس دن چاہیں اس دن کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں آپ حضرات اس وظیفے کو اس وقت کر سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ حضرات اس وظیفے کو کرنے کے لیے جائیں تو اپنے تمام حاجتوں سے فارغ ہو جائیں، تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ حضرات سکون کے ساتھ میں اس وظیفے کو کریں۔ جب وظیفہ کریں تو اس سے پہلے نماز جیسا وضو کر لیں، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد میں آپ حضرات ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے، جہاں کوئی آپ سے بات کرنے والا نہ آ سکے۔ آپ نے وظیفے کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اگر آپ نے وظیفے کے دوران کسی سے بات کر لی تو آپ کے وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں آپ حضرات نے 11 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچے دل سے، یقین کامل کے ساتھ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو بہتر ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی اتنی زیادہ مبارک اور ببرکت درود پاک ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے بھائی یا بہن اپنے وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے وظیفے کی تاثیر کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور وظیفے کے فائدے ہمیں اور زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، درود ابراہیمی اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو، آپ حضرات وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ حضرات اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات نے اللہ رب العزت کا یہ مبارک اور بابرکت نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 21 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یا رزاقو کا آپ حضرات نے 21 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد میں 41 مرتبہ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت، جسے ہم اور آپ سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں، 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور ہر مرتبہ سورت کے شروع میں آپ حضرات نے بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کو سورت سنا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی بھی غلطی ہو تو آپ حضرات اس سورت کو سن کے غلطی درست کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ اب حضرات نے اس طریقے سے 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد میں 11 مرتبہ آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب آپ کا وظیفہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار سے تنگ دستی کو دور کر دے، غربت کو دور کر دے، آپ کی دکان سے غربت کو دور کر دے، آپ کے کاروبار سے ہر طرح کی بندش کو، جادو کو دور کر دے، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ میں دعا کرنی ہے کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے کاروبار سے تنگ دستی کو، غربت کو دور کر دے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے کاروبار سے ہر طرح کی بندش کو، ہماری دکان سے ہر طرح کے جادو کو ختم کر دے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں،
طرح طرح کی بندشوں میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں آپ گھرے رہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کبھی کوئی بیمار رہتا ہے، کبھی کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں بیماری سے دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یقین کامل کر کے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو کریں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پھر اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار دیکھیں گے کہ آپ حضرات کا وظیفہ مکمل نہیں ہو پائے گا کہ ہر طرح کی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آنے لگیں گی، آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگے گی، غربت ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگے گی، آپ کے کاروبار سے بندشیں، جادو ٹونا، ہر طرح کی رکاوٹ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس وظیفے کو ضرور کریں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں میں اس وظیفے کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ حضرات نے اس وظیفے کو نہیں کیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ حضرات کی قسمت ہی خراب ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو نظر انداز کر دیا، کہ قرآن مقدس کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو نظر انداز تو بالکل مت کرنا، ایک مرتبہ ضرور کرنا، اور کرنے کے بعد میں اس وظیفے کے خود فائدے دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔